اشفاق احمد کہتے ہیں، ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ دعاؤں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں تو خدا کے لیے، دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ بابے کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے حقیقت میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جو کسی کی خیر اور بھلائی مانگ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اپنی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دعائے خیر کرنے والا یا دھوکہ کرنے والا بھی اسی دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، دعا خط و کتابت نہیں ہے، ایک چٹھی نہیں ہے، عرضی خدا کے حضور ڈال کر مطمئن ہو کر بیٹھنے کا اور اس ذات پر اعتماد اور بھروسے کا نام ہے۔ کچھ ہماری دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، بلکہ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ ضرور شامل کریں، اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے گلی میں شام کو گزرنے والے ان فقیروں کو صدا لگاتے سنا ہوگا، کل عالم دا بھلا، کل عالم دی خیر۔ یہ انداز دعا ہے جو سب سے بھلا ہے، کیونکہ کل عالم میں آپ بھی شامل ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی پھولوں کے ٹوکرے کو ٹھوکر مار رہے ہوتے ہیں اور ایک پھول کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی دعا میں اللہ کی رحمت کی شمولیت کا تقاضا ضرور کریں۔ دعا کریں کہ اے اللہ میرا کچھ تقاضا بشری ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن اس میں آپ کی رحمت بھی شامل حال ہونی چاہیے، اور دعا کی قبولیت اس انداز میں ہو کہ وہ آس پاس کے لوگوں کو بھی پسند آئے۔ خواتین و حضرات، دعائیں ایک مناسب اور ٹھیک وقت پر قبول کی جاتی ہیں۔ آپ دعا کو خدا کے لیے کبھی معمولی نہ سمجھیں، یہ پروردگار سے رابطے کا ایک سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، میں اور ممتاز مفتی ایک بار ایک ایسے سفر پر گئے جب ہمیں ایک صحرا سے گزرنا پڑا۔ ہمیں وہاں بڑی مشکل ہو گئی، نہ پانی تھا نہ کھانے کو کچھ، اور ممتاز مفتی مجھ کو کوسنے لگا اور میں ان سے کہنے لگا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ یہ راستہ اختیار نہ کرو۔ بہرحال ہم چلتے گئے اور اس جانب چلے جس طرف دور ایک جھونپڑی سی بنی دکھائی پڑتی تھی۔ ہم تھکے ہارے اس جھونپڑی میں پہنچے تو وہاں ایک سندھی ٹوپی پہنے، کندھوں پر شال ڈالے ایک بڑی عمر کے شخص بیٹھے تھے۔ ان کی خستہ حالی تو ہم پر عیاں ہو رہی تھی، لیکن ان میں ایک عجیب طرح کا اعتماد تھا۔ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، دبا دبا کر گلے ملے، کنستر سے پانی کا لوٹا بھرا، ہمارے ہاتھ منہ دھلائے۔ ان کی جھونپڑی میں ایک صف سی بچھی ہوئی تھی، اس پر ہمیں ایسے بٹھایا کہ جیسے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں۔ میں نے ان سے کہا، بڑے میاں آپ اس بیاباں میں کیسے رہ رہے ہیں؟ وہ بولے کہ کیا خدا نے اپنی مخلوق سے رزق کا وعدہ نہیں کر رکھا؟ میں نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں کر رکھا ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس کے خیال میں اس کا ذریعہ معاش ایک دوسرا آدمی ہے۔ میں ہر نماز کے وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، مجھے کبھی اس کیفیت میں نہ رکھنا کہ میں اکیلا کسی وقت کھانا کھاؤں۔ آپ مجھے اپنی رحمت کرنا، اور جب بھی کھانے کا وقت ہو تو دوسرا تیرا بندہ بھی ہو جس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں۔ اس نے بتایا کہ اسے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی اس نے اکیلے کھانا کھایا ہو۔ کھانے کے وقت کوئی نہ کوئی انسان ضرور آ جاتا ہے۔ آج کھانے کا وقت نکلا جا رہا تھا اور میں پریشان تھا کہ آج میں اکیلا کیسے کھانا کھاؤں گا۔ اس نے 2-3 سوکھی سی روٹیاں نکالیں، گھڑے کا پانی لایا اور کھانا شروع کر دیا۔ میں نے ممتاز مفتی کو کوہنی ماری کہ سودا نکال لو۔ ہم نے چلتے وقت بھنے ہوئے چنے رکھ لیے تھے کہ وہ بوقت ضرورت کام آئیں۔ اس نے روٹیاں نکالیں، ہم نے چنے نکالے اور سب نے مزے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ خواتین و حضرات، آپ یقین کریں کہ اس کھانے میں ایک روٹی بچ گئی اور ہمارے چنے بھی کافی سارے بچ گئے اور ہم سیر شکم ہو گئے۔
اس شخص نے بتایا کہ یہاں سے شہر زیادہ دور نہیں ہے، چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے اونٹ چرانے والوں کے قافلے گزرتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ شہر چلے جائیے گا۔ میں نے اپنے باقی چنے وہیں چھوڑ دیے اور ایک قافلے کے ساتھ شہر پہنچ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے رزق کے باعث اس شخص کو بھی کھانا میسر ہوتا ہو۔ ممتاز مفتی مجھ سے کہنے لگا، یہ شخص بڑا سیانہ ہے، کسی کے لیے دعا مانگتا ہے اور کھانا خود مزے سے کھاتا ہے، اور ہم بس اپنے لیے ہی دعا کرتے ہیں، پھر بھی بھوکے مرتے ہیں۔